کوئی نبی کی بات بتاتا ہے بچوں کو؟ کوئی ولیوں کی بات بتاتا ہے بچوں کو؟ کچھ نہیں، ماحول ختم ہے گھر کا۔ یہ جو بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، تربیت کا فقدان۔ لوگ کہتے ہیں غربت ہے، آج اتنی غربت نہیں جو پہلے 50 سال پہلے تھی، لیکن پہلے تربیت تھی، آج تربیت نہیں۔ بچے زنا کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، گھر میں تربیت نہیں ہے۔ بچے تاش کے پتے کھیل رہے، تربیت نہیں ہے۔ بچے جوا کھیل رہے، چوری کر رہے، ڈکیتی کر رہے، نشے کر رہے، گھر میں تربیت نہیں ہے۔ تربیت کا ماحول بناؤ۔ امام حسین نے جب کہا ماں بھیا نے مار دیا تو کہا مجھے اس کا کوئی علم نہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار کہ تمہیں کیوں مارا، تم نے کیوں لڑائی کی، میں تو بس اتنا جانتی ہوں بیٹا جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اب امام حسین نے جب سنا اللہ ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، تو اللہ ناراض ہوتا ہے تو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ لڑنے والوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور ناراض ہوتا ہے تو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ پھر ماں اللہ کو منانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھو تربیت۔ امام حسین نے ننھی سی عمر میں پوچھا امی جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو جہنم میں ڈالتا ہے تو اب اللہ کو منانے کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے؟ بیٹا اللہ کو منانے کے لیے سجدہ کرنا پڑتا ہے، جاؤ نماز پڑھو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ یہ ماں کی تربیت تھی کیا کہ جب بھی وقت آئے سجدہ کرو، سجدہ کرو، سجدہ کرو۔ امام علی مقام نے ساری ذمہ داریاں نپٹا کر کے کیا کیا؟ سجدہ کیا، سجدے میں جان دی۔ یہ ماں کی تربیت کی برکت۔ بچپن کی تربیت 56 میں بھی امام حسین کو یاد رہی، 56 سال کی عمر میں بھی امام حسین کو ماں کی تربیت یاد رہی۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اولاد پیدا ہو تو پہلی بات کیا کرو؟ بولو بھائی کیا کرو؟ مٹھائی بانٹنے سے پہلے خیال کرو اچھا نام رکھو، اور پھر اس کی اچھی تربیت ٹائم دینا پڑے۔ تربیت ٹائم مانگتی۔ آج کل بچے پہلے جن کے ماں باپ مرتے تھے وہ بچے یتیم ہوتے تھے، آج کل بچے ماں باپ کی زندگی میں یتیم ہو گئے۔ نہ ماں کا پیار مل رہا ہے نہ باپ کا پیار۔ ماں کچھ بھی سکھا نہیں رہی ہے، باپ کچھ بھی سکھا نہیں رہا ہے۔ ماں موبائل لے کے بیٹھی، باپ موبائل لے کے بیٹھا، ماں ٹی وی لے کے بیٹھی، باپ ٹی وی لے کے بیٹھا۔ بچوں کو کوئی کچھ نہیں سکھا رہا ہے۔ بچے آوارہ ہو رہے ہیں، بچے برائی کی طرف جا رہے ہیں، بچے بگڑ رہے ہیں۔ اللہ نے یہ بہت بڑی امانت دی اولاد کی شکل میں، سدھارو ان کو۔ اس کا بچہ پورا قرآن پڑھ لے ماں باپ کی تربیت پہ، اللہ اس کو کیا عطا کرے گا؟ تربیت کرو، اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ تم مسلمان ہو۔ اپنے بچوں کو پہلے مسلمان بناؤ، انہیں دین سکھاؤ، کلمے سکھاؤ، نماز سکھاؤ، عبادت سکھاؤ، ریاضت سکھاؤ، ساری چیزیں تربیت کرو اچھی۔ اور تربیت صرف منہ سے بولنے کا نام نہیں، ماں باپ کو بچہ جیسا کرتے دیکھتے ہیں ویسے کرتے ہیں۔ ماں نماز پڑھے گی، بچے کو نہیں کہنا پڑے گا نماز پڑھو۔ ہم بچوں کو دیکھتے ہیں گھروں میں ماں نماز پڑھتے تو چھوٹے چھوٹے بچے ایسے ہی سر ڈال دیتے ہیں۔ باپ کو نماز پڑھتا دیکھ کے سر، کچھ نمازیں نفل گھر میں پڑھا کرو۔ نفل نمازیں مردوں کو بھی چاہیے کہ کچھ نفل نمازیں گھر میں پڑھا کرو تاکہ تمہارے بچے تمہیں دیکھیں نماز پڑھتے۔ ماؤں کو تو دیکھتے ہیں، باپ کو بھی کبھی فرض ہو تو مسجد میں جا کے پڑھو جماعت کے ساتھ، نفل گھر میں پڑھو، ماحول بنے گا۔ قرآن پڑھو، ماحول بنے گا۔ نعت شریف پڑھو، ماحول بنے گا۔ نعت کا ماحول بناؤ، تربیت کرو۔ تو نمبر 1 اچھے نام، نمبر 2 تربیت۔ پھر فرماتے ہیں تیسری چیز، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اور جب بچے بڑے ہو جائیں شریف گھرانے میں ان کی شادی کر دو۔ جس نے یہ 3 کام کیا، میرے آقا فرماتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے یہ 3 کام کیا وہ جنت میں میرے اتنے قریب رہے گا جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ شادی کہاں کرنی ہے؟ شریف گھرانہ۔ آج کل لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ شریف نہیں دیکھتے، بلڈنگ کس کی ہے، بڑا کاروبار کس کا ہے، کھیتیاں کس کے پاس زیادہ ہے، جائیداد کس کے پاس زیادہ ہے۔ یعنی لوگ دولت کے پجاری ہیں، شرافت کو نہیں دیکھ رہے، دولت کو دیکھ رہے۔ اور ایک بات بتاؤں، دولت سسرال سے کتنی کوئی لائے گا اور کون کس کو کتنا دے گا؟ ایک بات یاد رکھنا، کوئی محتاج کسی محتاج کو کیا دے سکتا ہے؟ بتاؤ کیوں دیکھتے ہو بلڈنگ شریف؟ ہاں بلڈنگ ملوالا مل جائے تو اچھی بات ہے شریف کے ساتھ، کیونکہ بہت سے شریف لوگ بلڈنگ والے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتے، ہر بلڈنگ والا غیر شریف نہیں ہوتا۔
لیکن پہلے شرافت دیکھو، پہلے نجابت دیکھو، پہلے پاکیزگی دیکھو، پہلے دینداری دیکھو. شرافت نہیں دیکھی جاتی. بلڈنگ، مال، دولت، بلکہ ماں باپ تب یہ بھی نہیں دیکھتے کہ سٹے کا دھندا ہے، کہ دارو کا دھندا ہے، کہ شراب کا دھندا ہے، کہ جوئے کا. بس مالدار ہے دے دو. حرام کاروبار کی جگہ اپنی بیٹی کو دینا اپنے ہاتھ سے اس کو جہنم میں ڈھکیلنے کے برابر ہے. ارے جو باپ اپنی بیٹی کو کنویں میں ڈھکیلے اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ تو کنویں میں ڈھکیلنے والے سے بڑا مجرم حرام کاروبار کرنے والے کے گھر میں بیٹی دینا ہے کہ اس نے تو کنویں میں ڈھکیلا اور اس نے تو اپنی بیٹی کو جہنم میں ڈھکیلا. کیوں نہیں دیکھتے حلال؟ کیوں نہیں دیکھتے شرافت؟ آپ کو بتاؤں کیا پہلے کے لوگ کیا شرافت دیکھتے تھے.